الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے رشتہ داروں کا احساس۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کا قرآن پاک میں بکثرت حکم دیا گیا ہے، چنانچہ کم از کم 8 مقامات پر اللہ کریم نے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، ترجمہ کنز ایمان، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں سے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں قربا بمعنی قرابت، یعنی اپنے اہل قرابت کے ساتھ احسان کرو۔ چونکہ اہل قرابت کا رشتہ ماں باپ کے ذریعے سے ہوتا ہے اور ان کا احسان بھی ماں باپ کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے ان کا حق بھی ماں باپ کے بعد ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، ترجمہ کنز ایمان، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو۔ اس آیت کریمہ میں والدین کے بعد دیگر لوگوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، چنانچہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا فرمایا کہ انہیں ان کا حق دو، یعنی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان سے محبت سے پیش آؤ، ان سے میل جول رکھو اور ان کی خبر گیری کرتے رہو، اور ضرورت کے موقع پر ان کی مدد کرو اور ان کے ساتھ ہر جگہ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ رشتہ داروں کا خرچ اٹھانے سے متعلق حکم شرعی یہ ہے، اگر رشتہ دار محارم میں سے ہوں اور محتاج ہو جائیں تو ان کا خرچ اٹھانا یہ بھی ان کا حق ہے، اور صاحب استطاعت رشتہ دار پر لازم و واجب ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے فضائل بیان ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں رشتہ داروں کا احساس کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں۔ رحم یعنی رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا اور اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا، لہٰذا جو اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی ہو اور رزق میں وسعت ہو اور بری موت دفع ہو، وہ اللہ پاک سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں سے سلوک کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، رشتہ داروں کا احساس کرتے ہوئے قطع تعلق سے بچنا چاہیے۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار صبح کے وقت مجلس میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے فرمایا میں قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے تاکہ ہم اللہ کریم سے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں، یعنی اگر وہ یہاں موجود رہے گا تو رحمت نہیں اترے گی اور ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو بات بات پر رشتہ داریاں کاٹ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اس قوم پر جہاں آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے، اس دوران فرمایا ہر قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے،
ایک نوجوان اٹھ کر اپنی پھوپھی کے ہاں گیا جس سے اس کا کئی سال پرانا جھگڑا تھا۔ جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس نوجوان سے پھوپھی نے کہا، تم جا کر اس کا سبب پوچھو، آخر ایسا کیوں ہوا؟ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلان کی کیا حکمت ہے؟ نوجوان حاضر ہو کر جب پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو، اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ پہلے کے مسلمان کس قدر خوف خدا رکھنے والے ہوا کرتے تھے۔ اس خوش نصیب نوجوان کو احساس ہوا اور اس نے خوف خدا کے سبب فوراً اپنی پھوپھی کے پاس جا کر صلح کی ترکیب کر لی۔ سبھی کو چاہیے کہ غور کریں کہ خاندان میں کس کس سے انبن ہے۔ جب معلوم ہو جائے تو اب اگر شرعی عذر نہ ہو تو فوراً ناراض رشتہ داروں سے صلح و صفائی کی ترکیب شروع کر دیں۔ اگر جھکنا بھی پڑے تو بے شک اللہ کی رضا کے لیے جھک جائیں، انشاءاللہ الکریم بلندی پائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جو اللہ کریم کے لیے تواضع یعنی عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کریم اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اگر رشتہ دار قطع رحمی کرتے ہوں، برا سلوک کرتے ہوں، جہالت کا برتاؤ کرتے ہوں، تب بھی ہمیں ان کا احساس کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں جبکہ وہ مجھ سے جہالت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم واقعی ایسا کرتے ہو جیسا تم نے کہا تو گویا تم انہیں گرم راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اللہ کریم کی طرف سے ان کے مقابلے میں تمہارے ساتھ ایک مددگار موجود ہوگا۔ اے عاشقان رسول، رشتہ داروں سے اگر کچھ دکھ پہنچے تب بھی ان کا احساس کرتے ہوئے معاف کر دیجیے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے خالہ زاد بھائی غریب و نادار اور مہاجر اور بدری صحابی حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ اٹھاتے تھے، ان سے جب سخت رنج پہنچا اور وہ یہ کہ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی یعنی حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ موافقت کی تھی، اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ نہ دینے کی قسم کھائی۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ کریم تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب یہ آیت کریمہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ کریم میری مغفرت کرے اور میں مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اس کو کبھی موقوف یعنی بند نہ کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مالی تعاون کو جاری فرما دیا۔ تو عاشقان رسول، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کام پر قسم کھائے پھر معلوم ہو کہ اس کا کرنا ہی بہتر ہے تو چاہیے کہ اس کام کو کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ حدیث صحیح میں یہی وارد ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اس آیت سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوئی۔ اس سے آپ کی علو شان و مرتبت یعنی رتبے کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو آیت قرآنی میں
اولو الفضل یعنی فضیلت والا ارشاد فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی اللہ کریم آپ کو صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے تو سب سے پہلے اپنے عزیزوں اور قرابت داروں کا احساس کرتے ہوئے ان پر صدقہ کیجیے کہ اس میں دگنا اجر ہے، یعنی ڈبل اجر ہے، اور اس صدقے پر ان کا حق زیادہ ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے الحق للقریب ثم للبعید، یعنی پہلے قریب والے کا حق ہے پھر دور والے کا۔ صدقے کے علاوہ بھی خیر خواہی اور صلہ رحمی کی نیت سے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی عادت بنائیے کہ اس سے خاندانوں میں محبت بڑھتی ہے اور اتحاد و اتفاق کی فضا قائم ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے امت محمد، اس ذات پاک کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اللہ کریم قیامت کے دن اس شخص کا صدقہ قبول نہیں فرمائے گا جس کے رشتہ دار اس کے صدقے کے محتاج ہوں اور وہ صدقہ دوسرے لوگوں کی طرف پھیر دے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کریم قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ دار کو صدقہ دینے میں دو ثواب ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی کوئی رشتہ دار تندرستی یا کسی حاجت کی وجہ سے سوال کرے اور بندہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا احساس کرتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق ضرور اس کی مدد کرے۔ بخل سے کام لیتے ہوئے اسے بلا وجہ شرعی ہرگز خالی نہ لوٹائے کہ حدیث پاک میں اس کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے پاس آ کر اس کی حاجت سے زائد وہ شے مانگے جو اسے اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، لیکن وہ اس پر بخل کرے تو اللہ کریم جہنم سے ایک اژدہا نکالے گا جس کا نام شجاع ہوگا، وہ منہ سے زبان نکالے گا، پھر وہ اس شخص کے گلے کا توق بن جائے گا۔ اے عاشقان رسول، آئیے بہار شریف سے حسن سلوک کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ احادیث میں مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے رشتے والوں کے ساتھ صلہ رحمی یعنی سلوک کرنے کا حکم آتا ہے۔ قرآن پاک میں مطلقاً یعنی بلا قید ذوی القربا یعنی قرابت والے فرمایا گیا، مگر یہ بات ضرور ہے کہ رشتے میں چونکہ مختلف درجات ہیں، اسی طرح صلہ رحم یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کے درجات میں بھی تفاوت ہوتا ہے، یعنی فرق ہوتا ہے۔ والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، ان کے بعد ذو رحم محرم کا یعنی وہ رشتہ دار جن سے نسبی رشتہ ہونے کی وجہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، ان کے بعد بقیہ رشتے والوں کا اعلیٰ قدر مراتب یعنی رشتے میں نزدیکی کی ترتیب کے مطابق۔ صلہ رحم یعنی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کی مختلف صورتیں ہیں، ان کو ہدیہ و تحفہ دینا، اور اگر ان کو کسی بات میں تمہاری اعانت یعنی امداد درکار ہو تو اس کام میں ان کی مدد کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا۔ اگر یہ شخص بیرون ملک ہے، ملک سے باہر ہے، تو کسی بھی طریقے سے رشتے والوں سے رابطے میں رہے، ان سے بذریعہ فون رابطہ جاری رکھے تاکہ بے تعلقی پیدا نہ ہو، اور ہو سکے تو وطن آئے اور رشتہ داروں سے تعلقات تازہ کر لے، یعنی ان کے پاس جا کر ان سے ملاقات کر لے۔ اس طرح کرنے سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ یہ شخص ملک سے باہر ہے اور والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا، بلکہ بذریعہ فون یا انٹرنیٹ رابطہ کرنا کافی نہیں ہوگا۔ یہی والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے۔ باپ کے بعد دادا اور بڑے بھائی کا مرتبہ ہے کہ بڑا بھائی بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، بڑی بہن اور خالہ ماں کی جگہ پر ہیں۔ بعض علماء نے چچا کو باپ کی مثل بتایا، اور حدیث عم الرجل سن وہ ابی ہی یعنی آدمی کا چچا باپ کی مثل ہے سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے، یعنی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ رشتہ داروں سے ناغہ دے کر ملتا رہے، یعنی ایک دن ملنے کو جائے دوسرے دن نہ جائے، وعلی ھذا القیاس کہ اس سے محبت و الفت زیادہ ہوتی ہے۔
جب اپنا کوئی رشتہ دار کوئی حاجت پیش کرے تو اس کی حاجت روائی کرے، اس کو رد کر دینا قطع رحم یعنی رشتہ توڑنا ہے۔ یاد رہے صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور حاجت اگر وہ پیش کرتا ہے، کوئی حاجت وہ کہتا ہے، کوئی کسی رقم کا تقاضا وغیرہ کرتا ہے، اور تو یہ اس وقت قطع رحمی کہلائے گی کہ جب آپ اس کو دینے پر قادر ہیں، آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ نے نہ کی۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی کا نام نہیں کہ وہ سلوک کرے تو ہم بھی کریں۔ یہ چیز تو حقیقت میں مکافات یعنی ادلا بدلہ کرنا ہے کہ اس نے تمہارے پاس کوئی چیز بھیج دی، تم نے اس کے پاس بھیج دی، وہ تمہارے یہاں آیا تو تم اس کے پاس چلے گئے۔ تو حقیقتاً صلہ رحم یعنی رشتہ داروں سے اس نے سلوک یہ ہے کہ وہ کاٹے اور تم جوڑو۔ وہ تم سے جدا ہونا چاہتا ہے، بے اعتنائی یعنی لاپرواہی کرتا ہے، اور تم اس کے ساتھ رشتے کے حقوق کی مراعات یعنی لحاظ و رعایت کرو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔